بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس مجلس میں ہم موجود ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے اٹھتے ہوں اور یہ دعا نہ فرماتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہوتا تھا مجلس میں دعا کرنے کا کہ صحابہ کرام بھی یہ دعا سیکھ لیں، آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں کہ جس کثرت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی نے دعا پڑھا ہے، میں اور آپ اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک۔ اے اللہ، تو ہم میں اتنا خوف پیدا کر دے کہ تو اس کی وجہ سے ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی اس خوف کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ یا اللہ، اتنا خوف ہمارے اندر پیدا فرما دے اور ہمیں اتنی اطاعت بندگی نصیب کر کہ اس کی وجہ سے ہمیں جنت کے بلند درجات میں پہنچا دے۔ ہمیں اتنا یقین عطا فرما کہ اس کی وجہ سے تو ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان کر دے۔ ہمیں ہمارے سماعتوں، ہماری بینائیوں اور ہماری قوتوں سے اس وقت تک بہرہ مند رکھ جب تک کہ تو ہمیں زندہ رکھے، اور بہرہ مندی کو ہمارا ورثہ قرار دے، یعنی ہمارے تمام اعضاء حواس کو آخر تک برقرار رکھ، سلامت رکھ، اور ہمارا یعنی ایک لمبی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آپ نے کئی مرتبہ اس دعا کو پڑھا ہوگا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا۔ یا بعض الفاظ روایتوں کے ہیں مصیبات الدنیا۔ یہاں جو مجھے آپ کو کہنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین مانگا ہے۔ جس یقین کی بات ہم سن رہے ہیں، اس یقین کو میرے نبی نے مانگا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور نسائی میں بھی ہے، اور ابن القطان نے اس کو حسن بتایا ہے، شیخ البانی نے صحیح ترمذی میں اور صحیح الجامع میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہاں بات آتی ہے یقین کی۔ ابن ابی الدنیا قیس بن مسلم سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عطاء الخراسانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس مجلس میں بھی وہ بیٹھتے تھے، وہاں سے اٹھتے ہوئے یہ ضرور یہ دعا کرتے، اللہم ہب لنا یقینا، یا اللہ ایسا یقین ہم کو عطا فرما، دنیا کی مصیبتیں ہم پر ہلکی ہو جائیں، دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں، اور یہاں تک کہ ہم کو اچھی طرح اس بات کا علم ہو جائے کہ ہم کو دنیا میں وہی پہنچے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور دنیا میں اتنا ہی رزق ملے گا جتنا رزق میرے رب نے لکھ دیا ہے۔ اتنا یقین مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے، اور یقین کہیں بیچے جانے والی چیز تو ہے نہیں جہاں جا کر ہم خرید لیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا پڑتا ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یقین ایمان کے لیے وہ مقام رکھتا ہے جیسے جسم کے لیے روح کا مقام ہے۔ جسم بغیر روح کے تو میت ہے، بالکل اسی طرح ایمان کے لیے یقین کا مقام ہے۔ اگر کوئی ایسا ایمان ہمارے پاس ہے جس میں یقین نہیں ہے، تو وہ بالکل مردہ جسم ہے۔
اسی یقین کو لے کر تو آدمی عارف بن جاتا ہے، اور اسی یقین کو لے کر تو انسانوں کے بیچ میں درجات، جنت کے درجات طے ہوتے ہیں۔ اسی یقین کو لے کر تو عمل کرنے والوں کے قافلے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی یقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ۔ یقین والوں کے لیے زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین والوں کے لیے تو ہدایت اور کامیابی کو خاص کر دیا کہ دنیا میں ہدایت تو یقین والوں کے لیے ہے، دنیا میں تو فلاح اور کامرانی یقین والوں کے لیے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تو صاف طور سے کہہ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں صاف طور سے کہہ دیا کہ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور بالکل ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں بھی کہا کہ جہنم میں وہ گئے کس لیے ہیں؟ اس لیے گئے ہیں کہ ان کو یقین نہیں ہے۔ اللہ اکبر! وہ یقین کی دولت سے وہ لوگ مالا مال نہیں ہیں، ان کے دلوں میں یقین نہیں ہے، جیسے اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 30 پر 2 ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، اور جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یقین یہ دلوں کے اعمال کی روح ہے۔ اللہ اکبر! جو دلوں کے اعمال ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کی اصل روح یقین ہے، یہ صدیقیت کی حقیقت ہے، اور یہ سارے اعمال کے دار و مدار، جسے کہا کہ اسی یقین کو لے کر تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلتا ہے۔ بعض سلف نے اس میں کہا الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے، والیقین الایمان کلہ، اور یقین تو سارا ایمان ہے۔ اور یہ صحیح ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے درس میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔